اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات والناس سے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان صف ازا کے رزق و مال و صحت میں اضافہ کے لیے جمیع عزاداران و مبلغین کی سلامتی اور حفاظت کے لیے جتنے مومنین ان مجالس کے انعقاد میں تعاون فرما رہے ہیں ان تمام کی حاجات کی قبولیت بالاخص آج کی مجلس کے حوالے سے جتنے مومنین نے التماس سے دعا کیا ہے اور بالخصوص وہ مومنین کے جو بے اولاد ہیں اور انہوں نے اولاد کے لیے التماس کی ہے اور ظہور امام میں تاجیل کے لیے صلوات بلند نواز سے بھیجے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامنے حضرات سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست بعنوان انوار الہیہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے۔ فیہا مصباح، ایسا مشکات، ایسا تاج جس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک کندیل میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری،
اور وہ قندیل ایسے روشن ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ ایک مبارک شجر سے ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو شجرہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے. بس میرے ساتھ میں سفر رہیے گا تاکہ گفتگو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی جا سکے. یکادو زیتھا تضیء ولو لم تمسسہ نار، ان قریب ایسا ہے کہ وہ چراغ، وہ شجرہ اپنے ہی تیل سے بھڑک اٹھے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، جبکہ آگ اس کے قریب بھی نہ گئی ہو. صاحبان بصیرت کے لیے میں ترجمے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، جبکہ آگ نے اس چراغ کو یا اس شجرے کو چھوا بھی نہ ہو. آپ خاموش ہو گئے، میں سمیٹ کے جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. تو نہیں، آگ اس شجرے کے قریب کیسے جائے گی؟ اللہ تو یہ کہہ چکا ہے کہ جو اس شجرے کے ساتھ متمسک ہو گیا اللہ اسے آگ سے بچا لے گا. خدا اسی کو آگ سے بچا لے گا. لو لم تمسسہ نار، جبکہ آگ نے اس شجرے کو چھوا بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نور علی نور، یہ شجرہ اور اللہ کے نور کی مثل، یہ نور بالائے نور ہے، نور پر نور ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جبکہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ہماری گفتگو کا اس مرحلے تک پہنچی ہے کہ جن انوار مقدسہ کو اللہ نے اپنے نور کی مثل بیان کیا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثل، مثل نہیں، پھر بات وہی رکے گی، اس کے نور کی مثل نہیں، مثل، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے، مانند اکتاب کے ہے. اب لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے صاحبان بصیرت کے لیے کہ گفتگو آج پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک ثقیل سے ثقیل در ہوگی، مشکل سے مشکل تر ہوگی، مگر میرے ساتھ رہیے گا. چونکہ آج کا دن ہے، کل چونکہ شب فضائل نہیں ہے تو کل فضائل مختصراً موضوع کو اختتام تک لے جانے کے لیے عرض کر سکوں گا. صرف آج کسی حد تک اس موضوع کو میں نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کی بھرپور توجہات کی ضرورت ہے، اور وہ آپ مہربانی فرمائیں گے کہ اپنی توجہات کو ذرا مجلس میں مرکوز فرمائیں گے. ایک سلوات بھیجیے ذرا بلند نمبر سے، محمد و آل محمد. جی اجازت ہے میں بات کو لے کے بڑھوں آگے، توجہ فرمائیں ذرا. اللہ فرما رہا جی مثل نور ہی کا مشکات ہے، اس کے نور کی مثل ایک تاک کی مانند ہے، مشکات ہے. کیسا مشکات؟ فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہو. وہ چراغ کہاں ہو؟ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک قندیل میں ہو. وہ قندیل مانند کوكب دری ہے. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہاں رک کر تدبر فی القرآن یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ تلاش کیجئے کہ اللہ مشکات کسے کہہ رہا ہے. قرآن میں مشکات کس کا نام ہے؟ قرآن میں اللہ مصباح کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کوكب دری کسے کہہ رہا ہے؟ تاکہ
اس کے نور کی مثل ہماری نگاہوں کے سامنے آئے کہ اللہ نے کن انوار مقدسہ کے ساتھ اپنے نور کی مثل بیان کی ہے. گھبرا تو نہیں رہے بول رہا؟ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے. بات رک رہی ہے جملے پر، مانند مشکات. یار ان بچوں کو بٹھا لینا ہوا اس طرح بھیجے محمد والے محمد پر. جیسے سابقہ 7 دن آپ نے ماشاءاللہ تعاون فرمایا ہے، آج کی مجلس میں تعاون کی درخواست ہے کہ آدمی تھوڑا سا تعاون فرمائے تاکہ میں بات کو آگے لے کے بڑھوں. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے. مشکات مین یعنی طاق جس میں چراغ رکھا ہوں. اب یہ مشکات کیا ہے؟ یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ پرانے زمانے کے جو افراد ہیں وہ تو جانتے کہ طاق کسے کہتے تھے. آج کے بچے تو چونکہ جدید روشنیوں کو جانتے ہی، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ طاق کیا ہوتا ہے جس میں چراغ رکھا جاتا تھا. تو پرانے گھروں میں دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ دان ہوتا تھا جس میں چراغ ہوتا تھا. یا جنہوں نے لالٹائن دیکھی ہو تو اس کے اندر جب چراغ جلتا تھا تو اس کے اوپر شیشہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ شیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا تاکہ جب یہ چراغ جلے تو ایک تو تیز ہوا چلے تو یہ شیشہ چراغ کو بجھنے سے بچائے. توجہ ہو، یہ شیشہ چراغ کو بجھنے سے بچائے. دوسرا، اس شیشے کی وجہ سے روشنی پھیل کر تمام جگہوں تک پہنچے تاکہ جہاں جہاں تک احاطہ ہے وہ منور ہو. اللہ فرماتا ہے کہ جو چراغ ہم نے روشن کیا اسے بھی ایک قندیل میں رکھا. توقیر بھائی عزیزان بھائی جان جو جملہ میرا وصول فرما سکتے ہیں چونکہ بات آگئی تو روکنا نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. کفار کا ارادہ ہے، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے نور کو کامل کریں. دیکھیے میں نے پہلے گزارش کی ابتدائی لفظوں میں کہ گفتگو تھوڑی آج مشکل ہوگی، مگر مشکل کشا کے ماننے والے تو ساتھ چلیے گا، ساتھ چھوڑ نہ دیجیے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر و مشرک یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کریں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکوں کو نور کی تمامیت ناگوار گزرتی ہے. ہر زمانے کا کافر، ہر زمانے کا مشرک، ہر زمانے کا دشمن خدا اس چکر میں ہے کہ نور الہی کو بجھا دے. اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ نور کو کامل کرے. لہذا تلاش کرو وہ زجاجہ کون ہے جس کے اندر نور محفوظ بھی ہے اور نور کی روشنی پھیلتی بھی ہے. تو قرآن سے تلاش کیجئے کہ وہ دن کون سا ہے جب کافر مایوس ہوئے، جب مشرک مایوس ہوئے. اللہ فرماتا الیوم یائس الذین کفروا عن دینکم، اے محمد آج کے دن، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. ہم نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہم نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہر زمانے کے کافر کو مایوس کر دیا. ہر زمانے کے کافر کو
علی کی ولایت کے ذریعے مایوس کر دیا. چونکہ مکے کے کافر یا دیگر اطراف کے کافر وہ یہ سوچ کے بیٹھے تھے چلو محمد کی کتنی زندگی ہے, کرنے دو تبلیغی سے, وارث اس کا ہے کوئی نہیں, تحریک کو چلائے گا کون, جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو ہم بعد میں جیسے چاہیں گے اس کے دین کا کھلواڑ کر کے نور نبوت کو مٹا دیں گے. اللہ نے آخری حج پہ علی کی ولایت کا اعلان کروایا. اللہ اکبر. اللہ نے آخری حج پر علی مولا کی ولایت کا اعلان کروایا تاکہ ہر زمانے کا کافر یہ سمجھے کہ محمد جا ہی نہیں رہا. غور فرمارے نہیں, توجہ ہے میرے ساتھ, ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں. اب تعاون فرما دیا ایک اور دعا بھی فرمائیں کہ مولا ہمت مجھے دے دے کہ میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں, چونکہ کل رات سے میں مسلسل سفر میں ہوں اور اس وقت بس بی بی سے میں استغاثہ کر رہا ہوں کہ سیدہ ہمت مجھے عطا کرے کہ میں آج کی مجلس کے مطالب آپ کے خدمت میں گزارش کر سکوں. علی کی ولایت, الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, میرا مصطفیٰ ہم نے آج کے دن کافر تیرے دین سے, کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہوئے؟ چونکہ کافر سوچے ہوئے تھے کہ ہم محمد کے بعد دین کو مٹا دیں گے. اللہ نے چراغ کی حفاظت کے لیے اللہ نے چراغ کی حفاظت کے لیے اس قندیل کی ولایت کا اعلان کروایا کہ جو اس چراغ کو بجھنے سے بھی بچائے گی اور اس کی شمع کو روشن بھی رکھے گی. توجہ ہے جی. تو مثل نورہ کمشکات, اللہ کے نور کی مثل ایک مشکات ہے, ایسا تاج جس میں چراغ ہو. اب توجہ فرمائیے گا, وہ مشکات کیا ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے نور کی مثل کو بیان فرما رہا ہے. خدا کرے کہ بعض ذہنوں تک پہنچے. سلطنت حلم پر حکومت کرنے والے میرے ساتویں تاجدار ولایت سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صحابی نے آ کے آیہ نور پڑھی, اللہ نور السماوات والارض. اسے حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد میں لکھا کہ جب اس نے آیہ نور کو پڑھا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات, مولا اس آیت کے مصادیق کون ہیں؟ ہائے ہائے کہ مولا اس آیت سے مراد کون ہے؟ اللہ مشکات کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ مصباح کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کوکب دری کسے کہہ رہا ہے؟ ساتھ میں امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اللہ جو کہہ رہا ہے مثل نورہ کمشکات کہ المشکات ہی فاطمہ, المشکات ہی الفاطمہ. اللہ نے قرآن میں جسے مشکات کہا وہ ہماری دادی فاطمہ ہے. عزیزان من, میں آپ سے ساتھ چلنے کی درخواست کر رہا ہوں. مولا فرماتے ساتواں تاجدار ولایت فرماتا ہے اللہ نے مشکات جسے کہا اس سے مراد ہماری جدہ ہماری دادی فاطمہ ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے مصباح سے مراد حسن و حسین ہے. اللہ اکبر. یہ عنوان کسی وجہ سے اختیار کیا گیا تھا. مصباح سے مراد, ساتواں امام فرما رہا مصباح سے مراد حسن و حسین ہے. فرمایا مولا اللہ جو کہہ رہا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری,
یہ کوکب دری کیا ہے؟ امام فرماتے کانت فاطمہ کوکبا دریا بین النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے درمیان حضرت سیدہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. کمال ہے. یہ نعرہ لگانے کا حق یہی تھا جیسے آپ نے لگایا ہے. کانت فاطمہ کوکبا دریا بین النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے درمیان حضرت خاتون قیامت حضرت صدیقۃ الکبریٰ آیت اللہ العظمیٰ حجت البالغہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ راکعہ ساجدہ عصمت کبریٰ کی مالکہ، ہر نقص و عیب سے مبرہ و منزہ. اب توجہ فرمائیے گا، میں گفتگو ایک اہم نکتے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کون ہے فاطمہ جسے مولا فرمانے کے عالمین کی عورتوں کے درمیان ہماری دادی فاطمہ کوکب دری ہے؟ گھبرا تو نہیں رہا بنا. ہماری دادی فاطمہ عالمین کی عورتوں کے درمیان کوکب دری ہے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو اپنے وجود میں حقیقت لیلۃ القدر ہے. توجہ نہیں کیا بلرات میں کیا کہہ گیا ہوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں جی؟ گھبرا تو نہیں رہے بلرات؟ اجازت ہے بھائی جان؟ آپ جیسے جو میرے برادران ہیں آپ دعا بھی فرمائیں اور ساتھ ساتھ تعاون بھی فرمائیں تاکہ میں بات کو ان بچوں کے ذہنی عالیہ تک پہنچا سکوں. چونکہ ہمارے بچے محرم سے کچھ پہلے ایسی حفظہ سرایاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے پریشان ہیں. نہ بیٹا کبھی بھول کر بھی ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ معاذ اللہ فاطمہ سے خدا کا صدور ممکن ہے. نہ، فاطمہ کون ہے؟ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حجت البالغہ. نہیں، اس لفظ کی تشریح چاہیے. حجت بالغہ کی جگہ تھے. ایک ہے حجت، ایک ہے حجت بالغہ. حجت بالغہ وہ ہوتی ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی جس کا ناطہ خدا سے نہ ٹوٹے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حجت بالغہ آیت اللہ العظمیٰ مریم الکبریٰ. جو جملہ لے سکتے ہیں وہ جملہ دے رہا ہوں. جواب مباہلہ، جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ذکر سیدہ میں. توقیر بھائی زندہ رہے، سلامت رہے. وزیر جوان جتنے میرے ساتھ نحوے سفر ہے، ڈاکٹر صاحب قبلہ غور فرمائیے کہ جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے. لفظ لفظ دے رہا ہوں اور ایک ایک لفظ میں تاریخ کو بند کر رہا ہوں. غور ہو میرے عزیزوں. کون ہے فاطمہ؟ آیت اللہ العظمیٰ حجت البالغہ صدیقۃ الکبریٰ بطول عذراء. مریم ہے بطول، مریم ہے بطول، فاطمہ ہے بطول عذراء. دونوں میں فرق ہے. اگر آج کوئی نصرانی آ کے کہے کہ ہمارے نبی کی ماں بھی بطول تھی، تمہارے نبی کی بیٹی بھی بطول تھی، نہ. مریم کی بطولیت میں اور فاطمہ کی بطولیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے.
اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا. مریم فقط بطول ہے, سیدہ بطول عذرا ہے. پھر سنیں, مریم فقط بطول ہے. مریم فقط بطول تھی, اسی لیے تو عیسیٰ کی ولادت کے وقت اللہ نے کہا کہ مریم بیت المقدس کو چھوڑ. نہیں میرے عزیزوں, نہیں میرے عزیزوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو ساتھ دیش کے اس عنوان پر میں انہی سے درخواست کر رہا ہوں جن کے سروں سے گزر جائے بات. اب میں لفظ لفظ رکوع بنی چونکہ دامن وقت تیزی سے بڑھ رہا. مریم چونکہ بطول تھی, ولادت عیسیٰ کے وقت اللہ نے کہا مریم بیت المقدس کو چھوڑ, باہر چلی جاؤ. یہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. فاطمہ ہے بطول عذرا. بطول عذرا کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ میں فاطمہ کی طہارت پہ کیا کہوں, جس نے ظہر کی نماز پڑھ کر اپنی گود میں حسن کو لیا اور پھر بلا فاصلہ عصر کی نماز پڑھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں میرے عزیزو, بات شاید دنوں تک پہنچی نہیں ہے. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرد. توجہ فرما رہے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ میں فاطمہ کی طہارت پہ کیا کہوں, جس نے ظہر کی نماز پڑھ کر, لفظ کو سمجھیں گے بزرگ حضرات کیونکہ ہر بارگاہ میں بولنے کے لیے بھی ادب چاہیے, اور پھر اس بارگاہ میں تو بے ادبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. توجہ ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر جس بی بی نے حسن مجتبیٰ کو اپنی رحل میں اٹھایا, نہیں توجہ فرما رہے, گزر گئی بات سروں سے. جو حسن مجتبیٰ ظہر کی نماز کے بعد حسن مجتبیٰ کی ماں بنی اور پھر بلا فاصلہ اس نے عصر کی نماز پڑھی, یعنی بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فاطمہ کا وضو بھی باطل نہیں ہوا. اللہ اکبر. مشکات کیا ہے اور وہ کوکب دری کیا ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے نور کی مثل کو بیان کر رہا. توجہ ہے جی. سیدہ ہے بطول عذرا, مریم الکبریٰ, جواب مباہلہ, ضمانت نسل محمدی. میں نے پہلے کہا تھا میں ایک لفظ میں تاریخ سمجھنے جا رہا ہوں. ضمانت نسل محمدی. لیکن حضور آپ سے بھائیوں سے جملہ لے سکتے ہیں چونکہ جن کے سروں سے گزر رہی ہے بات, اب میں کیا کر سکتا ہوں. ضمانت نسل محمدی, جنت شبیر و شبر. جسے لفظ سمجھ آ رہا ہے. جنت شبیر و شبر. لفظ دے رہا ہوں نہیں, پھر ایک لفظ دے رہا ہوں, اللہ کرے بات پہنچے. جنت شبیر و شبر, مبلغہ خلافت حیدر و صفدر. توجہ ہے میرے ساتھ عزیزو. مبلغہ خلافت حیدر و صفدر. کون کون نبی کے بعد کسے کسے نبی کا خلیفہ مان رہا ہے. میں کسی کے عقیدے پہ بحث نہیں کر رہا, مگر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنا عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں. جس نے جسے مانا اسے مبارک رہے, مگر ہم نبی کے بعد اسی کو نبی کا خلیفہ مانتے ہیں.
جس کی خلافت کی تبلیغ فاطمہ نے کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کی خلافت کی تبلیغ حضرت سیدہ نے کی. تو مولا فرماتے مشکات سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے. اب مقام عزت فاطمہ کیا ہے, مقام رفعت فاطمہ کیا ہے, مقام جلالت فاطمہ کیا ہے. بہن تھوڑی مشکل ہے مگر آگے چھلک بھی جائے تو میں روک نہیں سکوں گا, کیونکہ یہ فضائل بھی ہیں اور اسی میں اگلا مرحلہ بھی ہے. توجہ ہے, جلالت سیدہ کیا ہے کہ 11واں ہادی فرماتا ہے, 11واں مولا فرماتا ہے نحنو حجت اللہ علی الخلق. ہم 11 معصوم اللہ کی طرف سے مخلوق پہ حجت ہے. والفاطمۃ حجت علینا, ہماری دادی ہم پہ حجت ہے. لاہور کا مجمع بیٹھا یا چلا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم 11 اللہ کی جانب سے مخلوق پہ حجت ہے. ہماری دادی فاطمہ ہم 11 پر حجت ہے. اللہ اکبر. ہماری دادی ہم پر حجت ہے. یہ تو وجہ تھی کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیدار ہے وہ صلوات ذرا بلند آواز سے بھیجے محمد وآل محمد. اسی لیے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ شیعہ ماخذ میں بھی ہے, اہل سنت ماخذ میں بھی ہے, خدا کرے کہ یاد کی محنت آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے. سرکار نے اپنی بیٹی کے متعلق فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میں کل ہوں. کل کے ایک جز کا نام فاطمہ ہے. اور ذہن عالی میں رکھیے گا, کل ہمیشہ پہچانا جاتا ہے اپنے اجزاء کے ذریعے. کل ہمیشہ پہچانا جاتا ہے اپنے اجزاء کے ذریعے. نبی فرماتے الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. اگلا جملہ بہت اہم ہے, وحی روح التی بین جنبی, فاطمہ میری وہ روح ہے جو محمد کے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے. توجہ, وہی روح التی بین جنبی, فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے 2 پہلوؤں کے درمیان موجود ہے. توجہ ہو, اس کے بعد فرماتے ہیں وہی قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. جو لے سکتے جملہ وہ لیں گے, باقی جو خاموش رہ گیا وہ رہ گیا, میں کیا کر سکتا ہوں. وہی قلبی, فاطمہ میرا دل ہے, فاطمہ میرا قلب ہے. اب محمد کا قلب کیا ہے؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک, ہم نے جبریل کے ذریعے قرآن محمد تیرے دل پہ اتارا. تشریف فرمائیں, آواز کیا نہیں ہے؟ اور فرمائیں, ادھر والے لوگ میرے ساتھ ہیں جی. اللہ اکبر. ہاں, جو ذکر سیدہ کے صدقے میں بھیک مانگ سکتے, کیونکہ آج کی مجلس ویسے سرکار باب الحوائج کے ساتھ منسوب ہے اور تذکرہ اسی کی دادی کہا گیا ہے. توجہ ہے جی, وہ مشکات کیا ہے جس سے اللہ اپنے نور کی مثل بیان کر رہا ہے. نبی فرماتے وحی قلبی, فاطمہ میری روح بھی ہے, وحی قلبی,
فاطمہ میرا دل ہے. دل محمد کا مقام کیا ہے؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے جبریل کو قرآن دے کر محمد تیرے پاکیزہ دل پر، تیرے طیب دل پر، تیرے طاہر دل پر، تیرے مطہر دل پر. کمال ہے لاہور والوں، کمال ہے. ہم نے قرآن تیرے پاکیزہ دل پر نازل کیا. نبی فرماتے ہیں یا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا تیرے دل پر. کمال ہے. ہم نے قرآن نازل کیا تیرے دل پر. نبی کہتے میرا دل فاطمہ ہے. اللہ کہتا ہے، میں ایک جملے کے لیے زحمت دینے جا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن آیا نبی کے دل پر. نبی کہتا میرے سینے میں دھڑکنے والے اس دل کا نام، میرے سینے میں دھڑکنے والے اس دل کا نام فاطمہ ہے. توجہ ہے جی. اب قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ ہے جس میں ذرہ برابر ریب نہیں ہے. اللہ اکبر. جس میں ذرہ برابر ریب نہیں، شک نہیں، قضی نہیں، دوگلا پن نہیں. قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے سرکار ایک صلوات میرے کہ بھیجے محمد و آل محمد پر. ہاں اب جو قافلہ میرے ساتھ میں سفر ہو گیا ہے وہ سمجھ چکے کہ میں پڑھنے کیا جا رہا ہوں. اب باقی جو حضرات ذرا حیران ہیں ان کی حیرانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن محمد کے دل پہ اتارا. نبی فرماتے میرا دل ہے فاطمہ، میرے سینے میں جو دھڑک رہا ہے اس دل کا نام ہے فاطمہ. توجہ ہے جی. قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن میں ذرہ برابر قضی نہیں، قرآن میں ذرہ برابر ڈنڈی نہیں، قرآن میں ذرہ برابر عیب نہیں. قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. قرآن صحابہ صداقت ہے. قرآن سچی کتاب ہے. پھر قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے کی، یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. یعنی جو قرآن سے متمسک ہوا وہ کبھی بھی باطل پہ نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے. اب جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے وہ آیا کہاں؟ محمد کے دل پر. جو دل محمد پہ آیا اس میں شک نہیں، اس میں عیب نہیں. نبی کہتے جس دل پہ قرآن آیا وہ دل ہے فاطمہ. تو جب قرآن خطا نہیں کرتا تو جس پہ نازل ہوا ناراض تو نہیں ہو گئے پڑھنا ساتھ ہے میرے. آپ یہ سارا مجمع میرے ساتھ چل رہا ہے. قرآن کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن وہ ہے لا ریب فیہ. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں. توجہ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن اتارا قلب مصطفیٰ پر. اس کا مطلب کیا بنا؟ مصطفیٰ کا دل ہے حقیقت قرآن.
آج سماعتوں کا امتحان ہو رہا ہے نا. 7 دن سادہ سادہ گفتگو تھی تو آپ ماشاءاللہ انتہائی داد دے رہے تھے. آج بہت تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, آپ حیران ہو گئے. توجہ ہے, اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن اتارا قلب مصطفیٰ پر. معلوم ہوا میرے نبی کا دل کیا بنا, حقیقت قرآن. اب جو دل ہے حقیقت قرآن, اسی کے متعلق سرکار کہتے ہیں یا قلبی, یہ فاطمہ وہ دل ہے, فاطمہ وہ دل ہے. چلو پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں تمہاری توجہ کے لیے. چونکہ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن اتارا قلب مصطفیٰ پر. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس عظمتوں والے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. ما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو. لاہور والوں حیران ہو گئے ہو, لاہور والوں حیران ہو گئے ہو. توجہ ہے جی. دیکھیے میں نے وعدہ کیا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے آپ کے ذہنوں تک. ما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. جس رات میں قرآن آیا اس ایک رات کا مقابلہ 1000 مہینہ نہیں کرتا. یہی سے تو فضائل فاطمہ سامنے آئیں گے کہ اللہ نے اس بی بی کو مقام کیا دیا ہے. توجہ ہے جی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. توجہ ہے, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے. توجہ ہے, جس رات میں اللہ نے ایک قرآن کو نازل کیا تم اس کی عظمت کو نہیں جان سکتے کہ اللہ نے اس رات کو کیا مقام عزت عطا کیا. چونکہ لیلۃ القدر ظرف بنی سامت قرآن کے نزول کا. جس رات میں اللہ نے سامت قرآن کو اتارا تم اسے نہیں سمجھ سکتے. تو جس وجود میں اللہ نے 11 ناطق قرآن اتارے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جس وجود مطہر میں اللہ نے 11 ناطقان قرآن کو اتارا, یعنی جو ایک رات ایک ثابت قرآن کی ضرب بنی. اللہ کہتا مادرہ کمانے لے تو کہتا تم نہیں جان سکتے لیلۃ القدر کیا ہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ ماں ہے 11 ناطقان قرآن کی. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, جس رات میں اللہ نے قرآن اتارا اس ایک رات کا مقابلہ 1000 مہینہ نہیں کرتا. تو جس کون میں اللہ نے 11 قرآن اتارے, اللہ اکبر. بہار میں باقی ہماری تمام کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں. کشاف حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. گھبرا تو نہیں رہے اب اللہ, بات پہنچ رہی ذہنوں تک. حضور بولے تو صحیح نا تھوڑا سا میرے بھائی, ناراض تو نہ ہو نا میری جان. توجہ ہے, میں آپ حضرات کے لیے محنت کر رہا ہوں. توجہ فرمانے دی. شدید تاجدار ولایت فرماتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. مولا فرماتے اللیلۃ ہی الفاطمہ, لیلہ سے مراد ہماری جدہ فاطمہ ہے. والقدر هو اللہ, اور قدر سے مراد عزتیں دینے والا اللہ ہے. توجہ ہے جی. اللیلۃ ہی الفاطمہ, لیلہ سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے, قدر سے مراد اللہ ہے. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے. مولا فرماتے من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر,
جس نے ہماری دادی فاطمہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے. سارا مجمع ساتھ چلے گئے. مولا فرماتے من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے ہماری دادی کی معرفت کا حق ادا کیا اسے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اللہ اکبر. من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے ہماری دادی کی معرفت کا حق ادا کیا گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اسے لیلۃ القدر مل گئی. تو گویا فاطمہ کیا ہے؟ حقیقت وجود لیلۃ القدر. سیدہ کیا ہے؟ حقیقت وجود لیلۃ القدر. اسی لیے کہہ رہا ہوں وطن من اللہ کے سر اللہ الاکبر کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کس تک لفظ پہنچے گا کس تک لفظ نہیں پہنچے گا. اللہ کے سب سے بڑے راز کو فاطمہ کہتے ہیں. مریم کی شہزادی کو مریم کی شہزادی کو فاطمہ کہتے ہیں. توجہ ہو. 11 معصوموں کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں. جنت شبیر و شبر کو فاطمہ کہتے ہیں. جملہ دے رہا ہوں جی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کرے میرے ساتھ چل پڑے گا. جنت شبیر و شبر کو فاطمہ کہتے ہیں. علی جیسے مشکل کشا کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں. ہائے ہائے. علی جیسے مشکل کشا کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں. بھائی جان بات بڑی پیاری ہے سرکار جو وصول فرما سکے. علی کے گھر کی رونق کو کمال ہے یار آپ خاموش ہو گئے میں پڑھ جا رہا ہوں. علی کے گھر کی رونق کو فاطمہ کہتے ہیں. لو جملہ دے رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں. علی کے لیے سبب فخر بننے والی ذات کو فاطمہ کہتے ہیں. ساری کائنات توقیر بھائی علی کے وجود پہ ناز کرتی ہے اور علی فاطمہ کی نسبت پہ ناز کرتا ہے. اللہ اکبر. ساری کائنات وجود علی پہ ناز کرتی ہے. علی مولا فاطمہ کی نسبت پر ناز کرتے. یہ تو وجہ تھی کہ شورا میں علی مولا نے جو مقدمہ لڑا اس میں دیگر دلیلیں دینے کے ساتھ مولا نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جس کے گھر میں فاطمہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہے جی اور فرما رہے ناراض کریو گے میرے بچوں. یہ میں آپ کے لیے مقدمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں وکیل وکالت حضرت فاطمہ بن سکیں. البتہ وہ وکیل نہ بنیے گا کہ جو قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے خود بیرون ملک جا کے بیٹھ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ ناراض ہو جائیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ کہا جائے. کسی کے ایک حرکت کی وجہ سے اگر علی کے کسی شیعہ کی جان چلی جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ اور فرما رہے ہیں علی مولا نے شورا کے درمیان وہ 6 رکنی کمیٹی جو بنی تھی کہ جسے یہ خلیفہ منتخب کر لیں اس میں میرے مولا نے جو مقدمہ لڑا
اس میں اپنے دیگر فضائل پڑھنے کے ساتھ ساتھ علی نے اس نسبت پہ بھی ناز کیا کہ بتاؤ فاطمہ تمہارے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے؟ چلو آپ چپ ہو گئے تو اتحاد کی خاطر ایک فرمان بھی سن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 فضیلتیں علی کو وہ حاصل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی اجازت دے رہے ہیں کر دو. حضرت فرماتے ہیں کہ 3 فضیلتیں علی کو وہ حاصل ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں کی قطار سے وہ صفت افضل ہوگی. سرخ اونٹ عرب میں بڑا قیمتی اونٹ ہوتا ہے کہ سرخ اونٹوں کی قطار سے میرے لیے وہ صفت وہ فضیلت زیادہ قیمتی ہوگی. کہ کون سی؟ کا نمبر 1، مسجد میں نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے. جاگ رہا ہے جسے لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ مسجد میں نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے. یا نبی کا اپنا کھلا رہا یا علی کا کھلا رہا. کہ یہ ایک فضیلت. نمبر 2، فرماتے نبی نے اپنی بیٹی اب مجھے نہیں پتا کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، نبی نے اپنی بیٹی علی کو دے دی. نبی نے اپنی بیٹی، مجمع چلے میرے ساتھ، نبی نے اپنی بیٹی علی کو دے دی. یا حضرت بیٹی کا نام لینا، کون سی بیٹی علی کو دے دی؟ کہ پاگل تو نہیں، نام تو وہاں ہوتے یا لسٹ میں 2 3 4 ہوتی ہے. غور ہے جی، توجہ دے، غور ہے. تیسری فضیلت پڑھی جائے. حضرت فرماتے پہلی یہ تھی کہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، باقی سب کے بند ہو گئے. دوسری فضیلت نبی نے اپنی بیٹی علی کو دے دی. نبی نے اپنی بیٹی علی کو دی، گویا علی بن گیا داماد پیغمبر. اللہ اکبر، علی بن گیا داماد پیغمبر. حضرت فرماتے تیسری صفت علی کی یہ ہے، تیسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ خیبر میں علم، آئے ہائے، خیبر میں علم، خیبر میں علم نبی نے علی کو دے دیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے. یہ جب آپ کسی کا فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس ختم میں آپ درود تاج پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں سرکار. نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب التاج، وہ تاج کا مالک ہے. والمعراج، صاحب معراج ہے. والبراق، براق اس کی سواری ہے. والعلم، اور علم نبی کے پاس ہے. بس وہ علم جو نبی کے پاس تھا، نبی نے وہ علم خیبر میں علی کو دے دیا. خیبر میں نبی نے وہ علم علی کو دے دیا. یہاں بھی علی کو دے دیا، وہاں بھی علی کو دے دیا. انت حامل لوائی، تو میرے پرچم کو اٹھانے والا ہے. قیامت میں یا علی تو میرے پرچم کو اٹھانے والا ہے. توجہ فرما رہے جی، غور ہے. تو فاطمہ کیا بنی؟ علی کے لیے سبب فخر. جہاں سے میں نے بات کی بیٹا ناراض تو نہیں ہو رہا. علی کے لیے سبب فخر جو بنی وہ فاطمہ ہے. اللہ کرے جملہ پہنچے آپ کے ذہنوں تک. مریم کی شہزادی فاطمہ ہے. توجہ ہے،
لفظ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، محمد کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے۔ کس کے دل میں بات اتری ہے، کس کے سر سے بات گزر گئی ہے؟ توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے۔ ایک جملہ میرے بھائی نے کہا تھا، لوگ اب جملہ بولے رہا ہوں، اللہ کی محمد پہ عطا کا نام مصطفیٰ پہ اللہ کی عطا کا نام فاطمہ ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، دعا فرمائے کہ یہ جملہ پہنچا لو۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بیدار بیٹھے ہو کتنے نہیں بیٹھے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ لفظ سرکار دو، ایک ہے عطا، ایک ہے جزا۔ ایک ہے عطا، ایک ہے جزا۔ جزا ہوتی ہے عمل کے مقابلے میں۔ لفظ بڑا پیارا ہے، پہنچ گئی بات اگر۔ جزا ہوتی ہے عمل کے مقابل۔ آپ نماز پڑھیں گے اللہ جنت دے گا، یہ ہے جزا۔ عطا کیا ہے؟ عمل نہیں، احسان کرنے والے کا احسان ہے۔ توجہ ہے جی؟ جزا کے بعد شکریہ نہیں ہوتا، جزا کے بعد شکریہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عمل کے مقابل میں ہے، وہ عمل کی اجرت ہے۔ عطا کے بعد شکریہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، شکرانے کی نماز پڑھ۔ اے لاہور والوں جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بلند صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وجہ الفرج ہو۔ توجہ رکھیے گا میرے طرف بس، گفتگو نتیجے تک لے کے آؤ۔ فاطمہ اللہ کی عطا ہے، مصطفیٰ کے کسی عمل کی۔ بڑا سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کے کسی عمل کی جزا کا نام فاطمہ نہیں، محمد پہ اللہ کی عطا کا نام فاطمہ ہے۔ اسی لیے تو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اقبال نے کہا اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ ہائے ہائے، صلوات۔ آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اقبال کہتے ہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اور پھر قلم ہی توڑ دیا اقبال نے۔ اقبال نے عظمت فاطمہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردی دمی، سجدہا بر خاکیو پوشید می۔ وہ کہتے بی بی اللہ کا آئین اقبال کے پاؤں کی زنجیر ہے۔ جملہ ضائع ہوا تو میرے عزیزوں مجھے دکھ رہے گا کہ میرے 8 دن کی محنت آپ نے وصول نہیں کی،
وہ مشکات کیا ہے؟ حضور وہ کوکب دری کیا ہے؟ وہ اپنی آغوش میں چراغ رکھنے والی کون ہے؟ وہ قندیل کیا ہے جس کے ذریعے سے نور الہی کی ضیاء قیامت تک پہنچ رہی ہے؟ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ کا آئین میرے پاؤں کی زنجیر ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ رسول اللہ کی رسالت کا لحاظ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوگی ورنہ گردے تربتش گردی زمین بی بی لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ آئے ہائے، کوئی بیٹھا ہے جو خریدار ہو جملوں کا؟ توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگا یا بولو؟ میں عرض کر رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں۔ ابھی کل کا دن مجھے دیجیے، توجہ فرما رہے۔ اقبال کی ورنہ گرد تربتش گردی زمین، لوگ کعبے کا طواف کرتے، بی بی میں تیری قبر کا طواف کرتا، سجدہ بر خاک او پوشیدمی، لوگ کعبے کی جانب سجدے کرتے، میں تیری قبر پہ سجدے کرتا۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں چھلک گئی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بی بی لوگ کعبے کی طرف سجدے کرتے، میں تیری قبر پر ایک سجدہ نہیں، سجدہ فارسی میں جم کے نہیں آتا ہے، سجدہ کئی سجدے میں تیری تربت پہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو بی بی وہ تیرے گھر کا صدقہ ہی تو ہے۔ بی بی تو نے دین بچانے کے لیے، تیری اولاد نے دین بچانے کے لیے اس طرح سے قربانیاں پیش کی کہ آج تک مائیں رو رو کے کہہ رہی ہیں بی بی رباب تمام ہوگی رحمت۔ قبل اس کے کہ میں مسائل کو عرض کروں، دو جملے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سید سمجھ لیں، آپ مجھے اس منبر کا خادم سمجھ لیں، آپ مجھے طالب علم سمجھ لیں، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ جب تک میں شہزادے کے مسائل پڑھ رہا ہوں، جس کی گود میں بچہ ہے وہ بچہ زمین پہ لیٹا دے۔ جن بیویوں کی گودوں میں جنہیں سمجھ آئے لفظ، جن بیویوں کی گود میں ابتدا میں بہت ضبط کر رہا ہوں اپنے اوپر، میرے لیے مصائب کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے کچھ بچے میرے عزیز جو رابطے میں ہیں وہ کہتے مولانا مصائب سخت ہو جاتے ہیں۔ تصور کرو آپ سنتے ہیں، میں کتابوں کو پڑھ کے آتا ہوں، اور فطرت کا قانون ہے جگہ وہ جلتی ہے جہاں آگ لگتی ہے۔ جس ماں بہن بیٹی کی آغوش میں چھوٹا بچہ ہے وہ بچہ لٹا دے۔ دوسری گزارش، جب تک مسائل پڑھ رہا ہوں کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے، اللہ جانے کس کے پہلو میں جناب رباب آئی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرے، بی بی تڑپ کے گئے اصغر، ہر ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ مگر میرے بچے تیرا تو دودھ بھی تیر مار کے چھڑایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ حقیقت ابتدا میں معراج پہ چلی گئی ہے، جتنا جی بھر کے رو سکتے ہو اتنا رونا، اس لیے کہ ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔
18 دن کا تھا جب ماں گود میں لے کے مدینے سے چلی. رونے والوں عزاداروں، مدینے سے قافلہ چلنے لگا. جناب سغرا ایک ایک محمل کو حفظ کر کے اس محمل کے قریب آئی جس میں جناب رباب بیٹھی تھی. حسین کی 7 سال کی بیمار بیٹی نے ماں سے کہا کچھ نہ، تو رونے آئے ہو. ماں سے کہا کچھ نہیں. بی بی نے دونوں ہاتھ ماں کے محمل میں کیے. روتی سیدہ نے اصغر کو اٹھا کے بی بی کے ہاتھوں میں رکھا. جناب سغرا علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹی. اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کہتی اکبر تو چھوڑ گیا ہے. اصغر تو ہی میرے پاس رک جا. رونے والوں، مقتل کہتی بچہ بہن کے سینے سے چمٹ گیا. کچھ دیر کے بعد جناب رباب نے مانگا. بڑے آرام سے روتی آنا. میں گزارش کروں گا بیٹا اگر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں تاکہ میں اطمینان سے مسئلہ برس کر سکوں. جناب رباب نے مانگا. بچے نے بہن کی گود نہیں چھوڑی. جناب زینب عالیہ نے مانگا. اصغر نے سغرا کی گود نہیں چھوڑی. ایک ایک بی بی جب بلاتی رہی نا، آخر میں مولا حسین آئے. بابا کو آتے دیکھا. سیدہ سغرا رو کے کہتی بابا امام بن کے نہ بلانا. میں پڑھ گیا تم نے سن لیا. بابا امام بن کے نہ بلانا، باپ بن کے بولا. اگر جاتا ہے تو لے جا، اگر نہیں جاتا تو بہن میں بھی ہوں. چھوٹی اولاد والوں، آج لوگوں نے التماس سے دعا کیا اولاد کے لیے. میرا یقین ہے صغیر کی ماں آئی ہوگی. یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے. جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا انشاءاللہ صدقہ علی اصغر کا. اگلے سال مولا تمہاری مرادیں پوری کرے گا. روتے بھی آنا، دعائیں بھی مانگتے آنا. امام نے اصغر کو بلایا. بچے نے بہن کی گود نہیں چھوڑی. امام نے پھر بلایا بیٹا آؤ. اصغر نے گود نہیں چھوڑی. امام رو کے کہتے سغرا اجازت ہے میں اصغر سے کوئی بات کر لوں؟ جو گریہ کرنے آئے ہو. سغرا مجھے اجازت ہے میں اصغر سے کوئی بات کر لوں؟ جی بابا. امام آگے بڑھے. اصغر کے کان پہ منہ رکھا. منہ رکھ کے کہتے علی اصغر تو جو مدینہ رک گیا ہے، کربلا میں تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ یاد آرہا، یاد آرہا، یاد آرہا. علی اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ رونے والوں، بچے نے بہن کی گود کو چھوڑا. جیسے باپ کے ہاتھوں بھی آیا، بی بی کہتی بابا روکتی نہیں، لے جا. مگر اتنا بتا تو نے کہا کیا؟ امام فرماتے میں نے کہا اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ سغرا رونے کہتی بابا پھر بتا میں یتیم ہونے والی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ رونا پڑے اپنوں کے غم میں. اصغر کو لے کے امام چلے. بس رونے والوں عزاداروں، آگے کربلا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. جیسے سکینہ پیاسی تھی ویسے علی اصغر پیاسا تھا. رونے والوں عزاداروں، یہ باپ نہیں سمجھتے، مائیں سمجھیں گی. 6 ماہ کا بچہ جب پیاسا ہوتا ہے نا تو بچے کو گلاس سے پانی نہیں دیا جاتا. مائیں کسی برتن میں پانی لیتی ہے، اس میں اپنی 2 انگلیاں دبو کر بچے کے لبوں پہ لگاتی ہے. بچہ سیراب ہو جاتا ہے. کربلا میں اتنی اجڑ گئی تھی علی کی بیٹیاں، اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ علی اصغر کے لبوں پہ پانی لگایا جاتا. رونے والوں عزاداروں، کربلا میں امام نے مدد کا استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے مجھے اللہ راسی پہ رحم کرنے والا؟ حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری
کی چادر بچانے والا. اب پتھر دلوں کا تو میں ضامن نہیں ہوں. رونے والوں، جیسے امام نے اس جگہ سا دیا، خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. امام نے سمجھا کوئی بچہ مر گیا ہے. امام خیمے کی طرف آئے. منظر عجیب ہے. جناب زینب علی اصغر کو اٹھا کے کھڑی ہے. حسین، حسین، جب سے تو نے مدد کا استغاثہ بلند کیا ہے نا، تیرا یہ بچہ گہوارے میں آرام نہیں کرتا. کبھی دائیں گر جاتا ہے، کبھی بائیں گر جاتا ہے. حسین، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. ہائے رونے والوں عزاداروں. امام نے بچے کو اٹھایا، چلنے لگے. یا سیدہ رباب سامنے ہے. مولا آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، روکتی نہیں، مگر ایک لحظہ یہ بچہ ذرا مجھے دے. ماں نے بچے کو لیا، لے کے بی بی خیمے میں آئی. خیمے میں آ کر سیدہ نے سفید لباس پہنایا. سفید لباس پہنا کر چھوٹا سا کمر بند باندھا. قیامت کا جملہ تمہیں سمجھ آ گئی. اگر بچے کے کان پہ منہ رکھ کے سیدہ رو کے کہتی، اصغر تو جانتا ہے میں سید زادی نہیں ہوں. یا زہرا. بی بی رو کے کہتی، علی اصغر، ہر ماں تیری دادی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی ہے. اصغر تیرا بابا تجھے میدان لے کے جا رہا ہے. علی اصغر میدان میں مجھے شرمندہ نہ کرانا. رونے والوں، ماں بچے کو لے کے چلی. بچے کو لا کے مولا کے حوالے کیا. امام علی اصغر کو اٹھا کے یوں چلے. بی بی کہتی، مولا ایسے نہیں. بچے کو یوں کاندھے سے لگا. آپ کا منہ ہو مکتل کی طرف، میں اصغر کا چہرہ دیکھتی رہا. میں پڑ گیا ہوں، تم نے سن لیا ہے جو ماتم کرنے آئے ہو. رونے والوں، امام اصغر کو لے کے مقتل میں آئے. مقتل میں آنے کے بعد امام نے پانی کا سوال کیا. پانی کا سوال کرنا تھا، جواب ملا، حسین پانی خود پینا ہے. بہانہ بچے کے کرتے ہو. ہائے رونے والوں، غریب نے اصغر کو تپتے صحرا پہ لٹایا. اب کوئی مرتا ہے، مرے میں پردہ نہیں ڈالتا. جنہیں ہاتھ ملے ماتم کرنے کے لیے لٹا کے امام کہتے، اصغر بابا کی گواہی دے. بچے نے خشک زبان اپنے لبوں پہ پھیری. لبوں پہ زبان کا پھیرنا تھا. فوجی اشقیاء نے رخ پھیرا. فوج رونے لگی. عمر صاحب نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر. ہائے رونے والوں، اس بے غیرت نے کمان میں 3 نوکوں والا تیر رکھا. یا زہرا بی بی مدد فرما. اس نے 3 نوکوں والا تیر رکھ کے مارنا چاہا. جو ماتم کرنے آئے، تیر گرا، پھر اٹھایا، تیر پھر گرا. عمر سعدہ کی قدم پہ گئے، تو اتنا بڑا شکی ہے، بچے کو تیر کیوں نہیں مار رہا؟ یہ کہتے میری جگہ پہ آ، یہاں آ کے دیکھ. جب میں تیر مارتا ہوں نا، وہ سامنے خیمے میں یہ اس کی ماں کھڑی ہے. بیٹا پانی دو. خیمے کے در پہ یہ اس کی ماں کھڑی ہے یا اس کی بہن کھڑی ہے. ہائے رونے والوں، یہ دیکھ کے کہتا تو تیر ماں ہے یا بہن؟ اللہ کرے جملہ برداشت کر لو، میں جملہ پڑھ لوں. اس بے غیرت نے 3 نوکوں والا تیر لیا. میری ماں بہنوں معاف کرنا، جملہ سخت ہے. اس نے تیر چھوڑا. یہ خیمے سے ماں کی آواز آئی، علی اصغر تیر اگر تیرے بابا کو لگ گیا میں حق دودھ نہیں بخشوں گی. ہائے رونے والوں، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ بلند ہوا. تیر اصغر کی گردن پہ لگا. ایک نوک مولا کی بازو میں لگی. ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ چیرا گیا. علماء فرماتے ہیں اگر تیر حسین کے بازو میں نہ لگتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر صغیر کا لاشا جاتا. میں ماتم کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں. غریب نے اصغر کا لاشا لیا.
وار حسین کی غربت، کسی کے سینے سے برچھی نکالی، کسی کے گلے سے تیر نکالا، تیر نکال کر چلو پر خون نکلا، خون لے کر غریب نے اپنی داڑھی میں یا زہرا یا سیدہ، مولا نے اپنی داڑھی پہ خون ملا، بچے کے لاشے پر امام نے پردہ ڈالا، پردہ ڈال کر خیمے میں آیا، ماں سے ملنے سے پہلے سکینہ مل گئی، بابا پیاسی تو میں بھی تھی، عسکر کو پانی پلا دیا، بابا مجھے پانی نہیں پلایا، رونے والوں غریب نے جواب نہیں دیا، امام نے بچے کے لاشے سے ابا کو ہٹایا، سکینہ کی نگاہ اس اصغر کے کٹے ہوئے گلے پہ پڑی، بابا بابا اتنے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ابھی منزل مسائل کو میں نے ختم نہیں کیا، بس ادادار انہوں نے معلوم، غریب نے اصغر کا لاشا خیمے کے پیچھے دفن کر دیا، یہ کربلا کا پہلا لاش ہے جو امام نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد گزر گئی عصر عاشور، شام غریبہ جب سر گنے گئے، ملعون کہتا مارے تو 72 تھے، سارے 71 کیوں ہیں؟ اب جنہوں نے ماتم کرنا سارے 71 کیوں ہیں؟ شمر نے دادیانہ اٹھایا، آگے بڑھا، ایک شامی کہتا ظلم نہ کر، بچے کا لاشا ماں کے پاس نہیں، میں نے دیکھا تھا حسین نے لاشا دفن کر دیا تھا، کہتا ملے گے کیسے؟ کہتا گھوڑے دوڑ گئے، قبر کا نشان مٹ گیا، ایسا کر ایک نیزہ بردار جلوس منگا، ہائے رونے والوں کربلا میں نیزے لے کے سپاہی آئے، سپاہیوں نے کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے، سکینہ نے ماں کے دامن تھاما، اماں یہ نیزے کیوں لگے؟ بی بی روکی کہتی سکینہ ہمارا عباس جو مارا گیا، ہائے رونے والوں ایک بے غیرت کا نیزہ لگا، نیزے کا لگنا تھا نیزے کی انی پر، رباب کے اصغر کا لاشا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، صغیر کا لاشا نو کے سینہ پہ آئے، رونے والوں یہ لاشا لے کے عمر صاحب کے پاس آ، اب کوئی مرتے مرے میں نہیں پردہ ڈالتا، رونے والوں عمر صاحب کو کہتے یہ لاشا ہے، یہ بے غیرت کہتا مجھے لاشا نہیں چاہیے، مجھے بچے کا سر چاہیے، ہائے رونے والوں شمر نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر اصغر کے گلے پر اس نے تلوار کو رکھا، تلوار کو رکھ کر اس بے غیرت نے اصغر کے گلے پر ضربیں چلانی شروع کی، اب